أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ مقدس میں یہ التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. ہمیں اپنے خالصین اور مخلصین بندوں میں شمار فرمائے. ماہ مبارک رجب ہے. این الرجبیون کی صدا ہے. اہل رجب تم کہاں ہو؟ بہت ہی عبادت کا مہینہ ہے. تلاوت قرآن پاک کا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا مہینہ ہے. اور یہ ماہ ولایت ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مہینہ ہے. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. ولایت امیر المؤمنین میرا قلعہ ہے اور جو اس قلعہ میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ولایت امیر المؤمنین نصیب فرمائے. اور ولایت کی جو بات ہے اس وجہ سے کہ اس حد تک جو تاکید ہے، کیوں آخر اس حد تک تاکید کی گئی؟ ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پہ اس لیے کہ اسلام محفوظ ہے ولایت کے صدقے میں. اسلام انشورڈ ہو جاتا ہے ولایت امیر المؤمنین کے تصدق میں. اس وجہ سے سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے. مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام برحق ہیں، ولی برحق ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے نمائندے ہیں، وصی اور جانشین ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، خلیفتہ بلا فاصل. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ایام ولادت ہیں اور اس آستان مقدس پہ ہم اپنے سارے جتنے اہل اسلام ہیں اور اہل ایمان ہیں، جو شیعہ اثنا عشری ہیں اور جو سنی اثنا عشری ہیں، سب کو ہماری طرف سے مبارک باد ہو. گفتگو ہو رہی ہے قرآن کی اور امیر المؤمنین نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے. اللہ اللہ فی القرآن. تمہیں خدا کا واسطہ دے کے میں تمہیں کہتا ہوں کہ قرآن کا خیال کرنا ہے. تم سے آگے کوئی نہیں بڑھے قرآن کے سلسلے میں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 ہے اور 55 انشاءاللہ العزیز آج ہماری محل گفتگو رہے گی. اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہودیوں کی جو سازشیں ہیں، ان سازشوں میں سے متعدد انہوں نے سازشیں کی. قتل نبی، قتل رسول اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا. یہ آیت اس سلسلے میں ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ یہودی کیا کرتے ہیں؟ یہ یہودیوں نے اس طرح کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنا دیا. They have plan. لیکن اللہ نے اپنا منصوبہ بنایا ہے. اللہ نے اپنی تدبیر سوچی ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. انہوں نے مکر کیا ہے، فریب کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، چال چلی ہے، لیکن اللہ بھی تو تدبیر رکھتا ہے. واللہ خیر الماکرین. سب سے بہترین منصوبہ ساز اور تدبیر کرنے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے. تو یہاں پہ جو آیت ہے یہ ہمیشہ جو داعیان حق ہیں، جو انویٹیشن تو اللہ سبحانہ وتعالی، جو انوائٹ کرنے والے ہیں اور جو دعوت دینے والے ہیں راہ پروردگار کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنی غیبی مدد سے سرفراز فرماتا ہے. جی ہیلو، گڈ ایوننگ. رجب کا مہینہ ہے، عورتوں کو بازار میں نہیں جانا تھا، پھر منہ پر حجاب رکھنا، پیسے عزت لوٹی گئی، اور اس کے بعد منہ دیکھے گا تو شرمندہ کو مر جائیں گے یا اس کو پتھر سے مار ڈالیں گے. یہ کیا مسلمان کا کام تھوڑی ہے؟ یہ علی نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا. یہ محمد اللہ نے محمد کے باپ نے تو اپنا رنگ کاٹ دیا تھا. یہ وہ مین آف پرنسپل، اس کو بولتے راون، اور ہندو بولتے شیولنگ. شیو نے اپنا رنگ کاٹ دیا. سیدھی سی بات ہے، انڈرسٹینڈنگ. اسی کو بولتے کمبھ. جب اس کو یہ جو دوائی دیتے ہیں نا، کیا بولتے اردو میں، حکیم، ان کو گانجا پلایا، بہت سے 6 منٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر کو بہت ہوتا ہے، اس ٹائم آپریشن نہیں ہوتے تھے، تو پھر اس کو سلا دیا پرماننٹ انہوں نے. یہ کہانی ہے اصلیت سے. تھینک یو. تو یہ ہے کہ یہودیوں نے منصوبہ بنا لیا حضرت عیسیٰ کے قتل کا، چونکہ ہمیشہ دشمن کی سازشیں جو ہوا کرتی ہیں، سازشیں یہی ہوتی ہیں. پہلے کیا ہے؟ الزام لگاؤ، الزام تراشی کرتے ہیں. پہلے انہوں نے الزام تراشی کی نبی خدا پہ، معصومہ پہ، حضرت مریم پر الزام تراشی کی انہوں نے. الزام جو ہے شخصیت کے اوپر لگایا جاتا ہے، یہ اس کے قتل سے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے. یاد رکھو ہمیشہ، اس کو قتل کرنا آسان ہوتا ہے اس کے نزدیک، لیکن اس پہ جب الزام لگایا جاتا ہے، یہ اس کو یعنی کیا ہے، پرسنالٹی جو سلاٹر ہوا کرتا ہے، مرڈر ہوا کرتا ہے، اس کے اپنے مرڈر سے زیادہ یعنی اس کو وہ فیل کرتا ہے، اس پین کو. اس کو یہودیوں کا کام یہی رہا ہے، الزام لگانا یہودیوں کا کام تھا. انہوں نے الزام لگایا، الزام سے دیکھو کوئی کام نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کی نصرت قدم قدم پہ ہے. الزام لگایا، مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تمہارے والد، تمہارے ماں باپ تو بہت زیادہ پاک باز، آپ نے کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا بچے کی طرف. بچے سے پوچھو. کہا کہ 3 دن کا بچہ مگر بول سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وہ ایک کوشچن پوچھنا تھا ابھی سے. جی بتائیے، فرمائیے. وہ میں نے پوچھنا تھا کہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں وہ مسجد میں دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. دیکھیے، جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے، زکوٰۃ کے مختلف مصارف ہیں. ایک جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ ہے سوشل ویلفیئر کے جتنے کام ہیں
اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ شامل ہو سکتا ہے، اس میں حرج نہیں۔ اگرچہ بیسک اس کی رولز اینڈ ریگولیشن یہ ہے کہ غرباء تک جانا چاہیے، مساکین تک جانا چاہیے، جو بے نوا ہے ان تک جانا چاہیے، جو قسم پرسی کی حالت میں ان تک جانا چاہیے۔ اس وجہ سے اس وقت جو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر غرباء زیادہ ہیں تو غریبوں کو دے دے۔ مسجد جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک جو فنڈ ہے اس کو یعنی آپس میں جو ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ اسی وجہ سے آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی نے منع کیا ہے، حتیٰ کہ خمس کا پیسہ جو ہے نا سہم امام کو وہ اجازت نہیں دیتے ہیں مسجد کے اوپر، حتیٰ کہ مصرف پر یتیم ہمارے پاس اتنے ہیں، مساکین ہمارے پاس اتنے ہیں، وہ بھوکے ہیں، اور یہ جو ہے نا مسجدوں کے اوپر زور جو ہے نا وہ بابا مسجدوں میں آنے والے بھی افراد چاہیے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ مسجدیں بنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں مسجد میں نہیں لگا سکتے، اس کی غلط تعبیلیں کرتے ہیں بعض، اور جو ہے نا وہ اصل وجہ یہ ہے یتیموں کا حق کیوں فرمایا گیا کہ ایک جو ہے نا وہ شخص کے جو شادی نہیں کر سکتا ہے آپ اس کو شادی کرا دیتے ہیں، اس کے خرچ اخراج دے دیتے ہیں، وہ ایک مسجد کا ثواب ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے نا توجہ ہمیشہ مجتہدین کے جب فتاوی آتے ہیں تو اس پہ توجہ کیا کریں، اس پہ دیکھا کریں، اس پہ سوچا کریں کہ نہیں وہ ایسے تو بات جو ہے نہیں کرتے۔ اس وجہ سے انہوں نے اجازت نہیں دی ہے امام بارگاہوں کے حتیٰ کے سلسلے میں، مساجد کے سلسلے میں پہلے ان یتیموں کا حق ہے، شہداء کی فیملی کا حق ہے، ان مساکین کا حق ہے، اور ان بیوگان کا پہلے ان کو جو ہے نا وہ دیا جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے آج کل جو ہے نا وہ سٹاپ کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو کہوں گا زکوٰۃ اگرچہ تھوڑا سا اس کا جو ہے نا مصرف ہے تھوڑا وسیع ہے، اس میں 6 مصارف جو ہیں وہ خود قرآن نے اس میں لکھے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو ہے نا وہ فقراء کا حق ہے۔ فقراء اگر ہیں اور زیادہ اس میں وہ سلسلہ ہے تو آپ بے شک جو ہے نا فقراء کو دے دیں، لیکن اگر کوئی مسجد میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ اگر مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ مصرف کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ غرباء موجود ہیں، اس غرباء کی موجودگی میں آپ جو ہے نا اس کو غریبوں تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہمارے ہاں وہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس فرض کیا کہ اگر اس کو 1 مہینے کی تنخواہ نہ دی جائے تو اس کے لیے مشکلات بن جاتی ہیں، جس کے پاس اخراجات سال کے نہیں ہوتے ہیں، بس اسی جو ہے نا اس پہ چلتا ہے مہینے کی اس آمدن پہ، وہ فقیر کے جو ہے نا زمرے میں آتا ہے۔ مسکین جو ہے نا وہ دہاڑی والے، جس طرح دہاڑ ہر روز جو ہے نا وہ اس پہ رہتا ہے، مسکین فقیر سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ قسم پرسی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ ڈیفینیشن ہے، جب مسکین موجود ہیں، فقیر موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا حق جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا سب سے پہلے جو ہے نا ان کا حق بنتا ہے، بعد میں جو ہے نا وہ باقی جتنے ہیں سوشل ویلفیئر کے جو سلسلہ ہے اس کا ہے۔ یہ جو غرباء کے ان کا خیال رکھنا بہت زیادہ انسان کی جو ہے نا توفیقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا اضافہ کرتے ہیں۔ مساجد کو میں سمجھتا ہوں کہ خود جو ہے نا وہ پبلک آ جائے، آگے بڑھے، خود اپنے ذاتی جو مال ہے اس سے بھی، پھر بھی مسجد میں بھی کہتا کہ بلا کوئی خیمہ امام ہی ہم دے دیں، دوسرے کریں، یہ اس سے اپنا جو ذاتی مال ہے اس میں سے آپ یہ مساجد، یہ امام بارگاہ، یہ ویلفیئر جو اپنے سلسلہ ہے اس کو جو ہے نا وہ آگے پڑھائیں۔ جو غرباء کا مال ہے، فطرانے کے بارے میں بھی جو ہے نا بعض پوچھتے ہیں ہم اس کو جو ہے نا مسجد کے اوپر لگا سکتے ہیں یا مسجد، بابا مسجد کے اوپر کیسے لگے گا؟ پہلے غرباء کا حق ہے۔ فطرانہ بھی میں آپ کو کہوں سب سے پہلے اپنے عزیزوں کو دیکھو، اپنے غریب جو عزیز ہیں انہیں دیکھو، ان کو دے دو تم پیسہ۔ یہ اگر آپ کے ماشاءاللہ عزیز و اقارب they are well off وہ ہیں، آپ اپنے محلے میں دیکھیں، محلے میں اپنے آپ کے غریب ہیں، اپنے محلے میں دیکھیں، غریب ہیں آپ انہیں دے دیں۔ محلے میں بھی آپ کا ماشاءاللہ سسٹم جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنے اس بستی میں دیکھیں، ٹاؤن میں دیکھیں، اس شہر میں دیکھیں، ادھر جو ہے نا وہ جائے۔ یہ اسلام نے دیکھیں نا اس طرح جو ہے نا اس کو پرائورٹائز کیا ہے۔ اسی ترتیب کو اگر ہم لوگ لحاظ رکھیں، بعض قوم سے یہاں سے اٹھاتے ہیں اور عراق جا رہا ہے جناب، ایران جا رہا ہے جناب، اور یار سارے یہاں پہ یہ اتنے ادارے، اتنے جو اتنا جو سارا سلسلہ ہے، کیوں اس طرح کرتے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، شرعی مسئلہ ہے،
اس کو جو ہے نا غور کے ساتھ سنو، غور کے ساتھ جو ہے نا اس کو سنو غور. اگر کوئی یہاں سے پیسہ اٹھا کے خومس لے کر کسی جگہ جاتا ہے، کسی بھی جگہ جاتا ہے، اور وہ رستے میں اگر چوری ہو جائے، غائب ہو جائے، وہ اس پیسے کا ضامن ہے. ضامن کس لحاظ سے فرض کیا کہ اگر کوئی 1000 یا 2000 یا 5000 پاؤنڈ یہاں سے جو ہے نا وہ لے کے جا رہا ہے، جی کسی اور جو ہے نا وہ ملک میں جا رہا ہے، راستے میں وہ چوری ہو گیا پیسہ، یا غائب ہو گیا، یا اس نے جہاں پہ وہ کیا، جی تو یہ 5000 پاؤنڈ یعنی یہ ضامن ہے. اگرچہ چوری ہوگا لیکن اس کو ذاتی طور پر دینا چاہیے، ضمانت میں ہے یہ پیسہ. تو یہ ہے کہ مسائل تو ظاہر ہے کہ پھر شرعی مسئلے ہوتے ہیں تو بات آ جاتی ہے، تو پھر میں نے آپ کو 2-3 مسئلے اور بھی بتا دیے ساتھ ساتھ. بات ہم کر رہے تھے کہ یہودیوں نے جو الزام لگایا حضرت مریم پر کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو انہوں نے اشارہ کیا اپنے بچے کو کہ جو ان کی گود میں تھا. انہوں نے کہا کہ یہ 3 دن کا بچہ کیا یہ بات کر سکتا ہے؟ پھر اشارہ کیا، کہا کہ کہو بچے کو کہو بات کرے. تو حضرت عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا. کیا کہا؟ انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں. I am the slave of God. میں اللہ کا بندہ ہوں. اتانی الکتاب، مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب دی ہے. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اس نے مجھے نبی بنا کر جو ہے نا بھیجا. یہ وہ یہود نے کیا کیا؟ اس کے بعد الزام تراشیوں کے بعد دیکھا حضرت عیسیٰ کی جو تبلیغ ہے پروگریشن ہو رہا ہے، اس میں آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے بالآخر منصوبہ بنایا حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے. حضرت عیسیٰ کی اس وقت 33 ایئر، he was 33 year old، 33 سال کے تھے جب انہوں نے منصوبہ بنایا کہ قتل کر دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے کیا کیا؟ مکر کیا ہے، فریب کیا ہے. مکر کا مطلب ہوتا ہے ہیلا، حربہ، جی جو ٹریپ کرنے کے لیے، یا جو ہے نا وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرنے کے لیے، چال استعمال کرنے کے لیے، جی اور یا مثلا جو ہے نا وہ منصوبہ سازی جو ہے نا وہ کیے، پلان کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم اس طرح جو ہے نا کریں گے. یا مثلا جو ہے نا وہ کوئی خاص قسم کا مکر اور فریب، یہ سارے ایک ہی جو ہے نا معنی میں. بعضوں کا جو ہے نا پازیٹیو میننگ میں ہوتا ہے، بعضوں کا جو ہے نا وہ مکر نیگیٹو جو ہے نا وہ میننگ میں. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ نیگیٹو میننگ میں. اور اسی کو جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو مفردات راغب بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک ڈکشنری اور بہت علم لغت کی جو ہے نا بہت بڑا کام جو انہوں نے کیا ہے. وہ مفردات لفظ ہے. بعض جو ہے نا اس کو منفردات پڑھتے ہیں، وہ منفردات جو ہے نا بعض فون کیا جی منفردات میں لکھا، میرے خیال میں کوئی ویسی جو ہے کتاب کو انہوں نے کتاب کو دیکھا بھی نہیں ہوگا. منفردات نہیں ہیں، مفردات. راغب اصفہانی ان کی کتاب پاتے ہیں. وہ کہتے ہیں المکر صرف الغیر عما یقصد. مثلا ایک آدمی ایک چاہتا ہے، یہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ ڈیریل کر دیتا ہے. یہ ادھر جا رہا تھا، اس کو جو ہے نا پھسلا دیا اس نے دوسری طرف لے کے. یہ بعضوں کا جو ہے نا وہ جو ڈی ٹریک کرنا ہوتا ہے، ڈی ٹریک کرنا یا ڈی ریل کرنا یا اسے اس راستے سے ہٹا دینا، بعض اوقات اچھی نیت سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے ممکن ہے ایک آدمی جو ہے نا وہ جا رہا ہے جو ہے نا کسی منفی جو ہے نا کام کے لیے. صحیح ہے جناب. یہ راستے میں دوست ملتا ہے، چھوڑو یار جران، چلیے تو جلنے چلیے گپ شپ لگے. یہ بھی ہے. ممکن ہے ایک آدمی مسجد جا رہا ہے، آگے سے ملتا ہوگا تو چلو چھوڑو جان دو. یہ بھی ہے نا. اس کو بھی جو ہے نا یہ بھی اس کو بھی مکری کا جو ہے نا وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کون سا ہے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی مکر. تو یہ مکر الہی سے جو ہے نا وہ کیا مراد ہے؟ مکر الہی سے مراد یہ ہے
کہ جب کوئی چال چلتا ہے تو اللہ اس چال کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے کہ جو ایک اس کے دین کے لیے کام کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی داعیان حق ہیں ان کے لیے ہر دور کے اندر دشمنان دین، دشمنان اسلام چالیں چلتے ہیں، لیکن اللہ کیا ہے، ان چالوں کو بدل دیتا ہے۔ یعنی دشمنوں کا کام یہی ہے، داعیان حق ہمیشہ کیا ہے، دشمنان مذہب کی سازشوں کا وہ شکار رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہر دور میں اللہ نے انہیں فتح دی۔ ہر دور میں دشمنوں نے چاہا کہ پیغمبر اسلام کو انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، حضور انہی کے درمیان سے جو ہے نا وہ نکل کے گئے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں میں ایسی دھول جو ہے نا، جی پڑھتے جا رہے ہیں، ایک دفعہ اس طرح پھینکا تھوڑی سی اس مٹی کو، جی تو ان کسی کو نظر ہی نہیں ہے، حضور وہیں سے جو ہے نا گزر، دشمنوں کی صفوں سے جو ہے نا گزر کر گئے۔ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، انہیں کوئی خبر ہی نہیں ہوئی تھی حضور جو ہے نا۔ حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں بھی کیا ہے کہ انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جب قتل کا منصوبہ بنایا، اللہ نے اس منصوبے کو فیل کیا ہے، اور فیل کا دشمنان ہمیشہ جو ہے نا وہ منصوبے بناتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہے نا روڈ میپ جو ہے نا آ گیا ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر آ گیا ہے، یہ فلاں آ گیا ہے، یہ فلاں آ گیا ہے۔ آج تک مجھے یاد ہے کہ جب یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے نا، جب یہ آغاز اس کا ہوا، یعنی یہ آج کا نہیں ہے، یہ تقریباً 20-30 سال جو ہے نا وہ پرانی بات ہے، اس وقت سے آج تک ان سے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا ہے، اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واللہ خیر الماکرین، یہ جو خیر الماکرین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس چال کو اور اس فریب کو پھیر دیتا ہے۔ فرض کیا کسی نے جو ہے نا وہ کسی کے لیے چال چلی ہے، اس کے لیے کنواں کھود دیا ہے کہ یہ یہاں سے آئے گا تو کنویں کے اندر جو ہے نا وہ گر جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی چال کو پھیر دیتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس رستے سے آئے تو دوسرا اس رستے سے چلا جاتا ہے، ان کی جو ہے نا پلاننگ فیل ہو جاتی۔ کتنے ہیں جو انہوں نے رستہ رکھتے تھے، رستہ روکتے تھے، رستے ساری چیزیں، مگر کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ حیران ہوتے تھے، حیران۔ اسی طرح ہے واللہ خیر الماکرین۔ اور اسی کو اگر دیکھیں تو بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ اسی کا ترجمہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں من حفر بئرا لأخیہ وقع فی، جو شخص اپنے کسی بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے، جی من حفر بئرا لأخی، بئر یعنی کنواں، حفر یعنی کھودنا، لأخی ہے اپنے کسی بھائی کے لیے، وقع فی، مولا فرماتے ہیں وہ نہیں اس کنویں میں گرے گا، تم خود اس کنویں میں گرو گے۔ یہ سنت الہی ہے، واللہ خیر الماکرین۔ اس وجہ سے کہ دلوں کے دھاروں کو بدلنے والا وہ ہے، کائنات کے دھاروں کو بدلنے والا وہ ہے، سب چیزیں اس کے ارادے سے چل رہی ہیں، ایک پتا اس میں بھی حرکت نہیں آ سکتی ہے جب تک ارادہ الہی اس میں شامل نہ ہو۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے چال چلی ہے، اللہ نے اپنا جو ہے نا وہ اس کو پھیر دیا، ان کی چال کو یہ جو آپ کہتے ہیں دعا میں ہے کہ اللہم اشغل الظالمین بالظالمین، یا اللہ تو ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ٹکرا دے۔ تو کیا ہوتا ہے، یعنی ظالم چاہتے تو یہ ہیں کہ مومنوں کے خلاف جو ہے نا تدبیریں، انتقام یا مختلف قسم کی منصوبہ سازی جو ہے نا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے، انہی ظالموں کو ظالموں کے ساتھ ٹکرا دیتا ہے۔ اور یہ آج تک آپ دیکھتے آئے ہیں، جتنے بھی ظالمین ہیں اللہ نے انہیں خود ان کے ساتھ ٹکرا کر جو ہے نا وہ پاش کیا ہے۔ دشمن ہمیشہ
اس کی چالیں ہوتی ہیں، اس کے منصوبے ہوا کرتے ہیں۔ یہ اس وقت جو آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہم آج پھر جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ کنڈیم بھی کرتے ہیں اور مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بھی چال جو ہے نا اسی کے، یہ جو مودی ہے نا اس کے خلاف جائے گی۔ ان قریب جو ہے نا اس کے آپ جو ہے نا وہ حالت آپ دیکھیں گے۔ ظلم جو ہے نا باہر کیف ظلم ہے، ظلم سے کبھی جو ہے نا وہ گورنمنٹ نہیں چلا کرتی ہے۔ عدل سے گورنمنٹ چلتی ہے، کفر سے بھی گورنمنٹ چل جاتی ہے، ظلم سے جو ہے نا کبھی گورنمنٹ جو ہے نا وہ نہیں چلتی ہے۔ لیکن مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بڑے بڑے انہوں نے وہ پہنے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ قلعے بنے ہوئے ہیں اسلام کے، اور اس کے بعد ایک لفظ تک ان کی زبان سے جانا نہیں جاری ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ حرمین کے یہ ہیں تو یہ وہ ہیں تو یہ یاریاں جو ہے نا وہ طاغوتوں کے ساتھ انہوں نے لگائی۔ اس وقت کیا کس ظلم اور کس بربریت کا شکار ہیں، اور کہاں پہ ہیں یہ جو ہیومن رائٹس اور یہ آرگنائزیشن اور یہ کمیشنز اور یہ سارا جو سلسلہ ہے، کہاں پہ ہیں؟ یعنی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے ظلم اور بربریت کی جو اس وقت داستان جو ہے رقم ہو رہی ہے۔ خود ہندوستان اور دہلی کے جو حالات ہیں، دل جب دیکھتا ہے تو خون کے آنسو جان روتا ہے۔ ہر مسلمان کا فریض ہے، کوئی بھی، میں کیا کہتا ہوں کہ مسلمان نہ بھی ہوں، کافر ہوں، اگر کافروں کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہم تب بھی اس کے آواز بلند کریں گے۔ تو مسلمان ہیں، اور مسلمان 56 ممالک ٹس سے مس، کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ کم از کم اور کچھ نہیں، اپنی آواز بلند کرو، اپنی للکار بنو، احتجاج کرو۔ احتجاج کرنا تو تمہارا حق ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو یہاں پہ۔ اتنا تو کہہ دو کہ یہ ظلم کیا جا رہا ہے، اتنا تو کہہ دو یہ بربریت کی جا رہی ہے، مگر کسی کو نہیں۔ اور میں ان کو وہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم یہ سارا روڈ بنا کے جو ہے نا وہ پاکستان سے گزر کے جو ہے نا ایک ہی ہم وہ کر دیں گے، وہ سارے کہاں ہیں اس وقت؟ ان میں سے چاندے کی پٹائی ہوئی ہے اس میں جو ہے نا وہ سارے۔ یہ چیز ہے، سمجھو اس وقت، دشمن کو سمجھو، دشمن کی چالوں کو سمجھو۔ دشمن شناسی جب تم میں نہیں آئے گی تو تم کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بتا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہاری جو یہ رسالت کی مدت ہے عارضی طور پر اس کو پورا کر رہا ہوں، اس مشن کو ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تمہارے لیے، اور تمہیں ہم اپنی طرف اٹھانے والے ہیں۔ رافعک الی، اپنی طرف جو ہے نا ہم اٹھانے والے ہیں۔ وہ مطہرک من الذین کفروا، کافروں سے تمہاری جان چھڑانے والے ہیں، پاک کرنے والے ہیں آپ کو ان کافروں کی، ان کی اس آلودگی سے میں آپ کو پاک کر کے جو ہے نا وہ اٹھانے والا ہوں۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ معجزہ ہے قرآنی۔ فرمایا جو لوگ آپ کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، میں انہیں قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا۔ وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں۔ یہاں کافروں سے مراد یہودی ہیں، یہاں پہ جو ہیں کافروں سے مراد یہودی ہیں، ان پہ جو ہے نا وہ میں آپ کو۔ اور پھر فرمایا ثم الی مرجعکم، تم سب کا جو ہے نا وہ کیا ہے، بالآخر میری طرف تم نے پلٹ کے آنا ہے، کسی اور طرف نہیں جانا ہے، میری طرف تم لوگوں نے آنا ہے۔
فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، جو کچھ تم نے کیا ہے نا پھر ہم فیصلہ کریں گے. فیصلہ کیا کریں گے یہ تو اگلی آیتوں میں آئے گا، وہاں تک ہم دیکھیں، ہم ول ٹرائی اور بیسٹ. لیکن مجھے پتا ہے کہ آج چونکہ ہم 5 دلیلیں ہم دینے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اب بھی زندہ ہیں، اور اسی ٹائم فریم میں انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلی جو بات ہے وہ فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، میں آپ کو، یہ دیکھو نا متوفی، توفا، متوفی، وفا، جی یہ سارے جو ہے نا اسی ایک ہی اس میں ہیں، ایک ہی روٹس ہیں اس کا، ایک ہی اس کی جو ہے نا وہ جو سلسلہ ہے مصدریہ وہ ہے. فرمائے کہ متوفی، جی توفا، متوفی، میں یعنی کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا متوفی اسم فاعل کا صیغہ ہے یہ، یا مثلا توفا، وفا، توفیہ، سارے ایک ہی معنی کے، ایک ہی جو ہے نا اس کے معنی ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کمی کے آپ کا جو اجر ہے یا آپ کا جو مشن اسے پورا کر دیا جا رہا ہے. پورا کرنے کے معنی میں جو ہوتا ہے، آپ نے وعدہ وفا کر دیا، جی آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وعدہ وفا ہو گیا ہے جی. یا مثلا جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کون ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ متوفی کئی معنی جو ہے سورہ نجم، ابراہیم الذی وفا، جی یا مثلا جو ہے نا یہاں پہ یہ ہے کہ لیوفیہم اجورہم، ہم جو ہے نا اس کے اجر کو کیا کرتے ہیں، پورے کا پورا جو ہے نا وہ دیں گے، کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ کمی نہیں آئے گی، اس کمپلیٹ. یا مثلا جو ہے نا سورہ بقرہ میں ہے کہ ثم توفی کل نفس، یعنی ہر ایک شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. نہیں، یہاں ہر جگہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ توفیہ یا جو ہے نا متوفی کا مطلب جو ہے نا وہ موت ہوتا ہے، وہ نہیں ہے اس سے مراد. یا مثلا کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، آپ اپنے وعدے کو وفا کرو، کیونکہ آپ کے عہد کے متعلق جو ہے نا پوچھا جائے گا. وہاں پہ یعنی پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو. اسی طرح یعنی عربوں کے ہاں جب کوئی شخص اپنا حق جو ہے نا مکمل تحویل لے لیتا ہے، یا مثلا اس نے کوئی قرضہ دیا ہے کیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ توفی دینہ، اس نے جو ہے نا اس نے جو دین ہے اس کا قرضہ ہے وہ پورا کا پورا جو ہے نا اس نے ادا کر دیا. تو توفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لینے کے معنی میں ہے، لینے کے معنی میں. متوفی کا ورافع کو الیہ، میں آپ کے اس مشن کو کمپلیٹ کر کے اپنی طرف بلا رہا ہوں، مار نہیں رہا ہوں. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے، متوفی کا مطلب جو ہے یہاں پہ مارنا نہیں ہے. پھر جو ہے اس کا توفی، متوفی، توفا، اس کا معنی ایک یہ ہوتا ہے. مثلا جو ہے نیند کو بھی جو ہے یہاں پہ هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ہے کہ جو آپ کو رات میں، جی رات کے وقت تمہاری روح کو لے لیتا ہے، لے لیتا ہے. جی جی تو ایک معنی توفا کا یا توفی کا جو ایک معنی ہے توفی، یعنی جس طرح جو ہے نا وہ ترقی کا معنی، ترقی کے اس وزن پر ترقی، توفی ایک معنی اس کا موت ہے. باقی یہ سارے معنی جو ہے نا وہ کیا ہے، لینے کے معنی میں ہے، تحویل کے معنی میں ہے، پورا کرنے کے بارے میں ہے، بدلہ دینے کے بارے میں ہے، جی مشن کو کمپلیٹ کرنے کے معنی میں. ایک معنی فقط اس کے جو ہے نا وہ کیا ہے، موت بھی. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انی متوفی کا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا معنی جو ہے حضرت عیسیٰ کی جو ہے نا موت مراد ہے؟
اب میں تمہیں جو ہے نا وہ مارنے والا ہوں. یا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی جو مدت تبلیغ ہے اور مدت رسالت ہے اس کو میں آج کمپلیٹ میں پورا کر رہا ہوں، بس یور مشن از کمپلیٹڈ ناؤ. یہ مطلب ہے. اچھا، قرائن کو دیکھیں، شواہد کو دیکھیں، ایویڈنس کو دیکھیں، اور جب انسان انویسٹیگیشن کرتا ہے جی استنباط اور استدلال کرتا ہے تو اس سے مراد وہی ہے کہ جو مدت تبلیغ ہے آپ کی وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. 33 سال میں آپ کی مدت تبلیغ جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. یعنی آپ کی جو حیات ہے، زندگی ہے، وہ باقی ہے. آپ کی مدت تبلیغ اور مدت رسالت کو ہم ابھی یہاں پہ ایٹ دا مومنٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں، یہ مراد ہے. آپ اگر مجھے کہیں کہ کیا دلیل ہے آپ کی بات کی، تو میں کہوں گا ایک دلیل نہیں، میرے پاس 5 دلیلیں. 5 دلیلیں جلدی سنیں، چونکہ ٹائم بہت جو ہے نا وہ شارٹ رہے گا. سب سے پہلی جو ہے نا وہ دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت جو آپ نے سنی ہے ابھی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی حیات کے اوپر، چونکہ دشمن نے کیا کیا ہے، اہل یہود نے کیا کیا تھا کہ ہم قتل کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا، واللہ خیر الماکرین، تم نہیں قتل کر سکتے، ہم بچائیں گے انہیں. متوفی کا ورافع کا الیہ نہیں. آپ اگر اس کا معنی جو ہے نا متوفی کا معنی یہ لے لیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں یا ان کی موت آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے ہیں. لہٰذا یہ مطلب نہیں ہے. جہاں متوفی کا مطلب جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں مارنے والا ہوں، میں تمہیں موت دینے والا ہوں، یہ نہیں ہے. بلکہ تمہاری جو تبلیغ کا مشن ہے، اب ہم اس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. ابھی ہم آپ کو اٹھا رہے ہیں اس جو ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری جو دلیل ہے اس کی، سورہ نساء کی جو آیت نمبر 157 ہے، وہ اس بات کے اوپر بہت تائید کرتی ہے. سورہ نساء کی آیت فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا، بلکہ کیا ہو گیا، دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا. یعنی مطلب کیا ہے کہ قتل بھی نہیں ہوئے ہیں، سولی پہ بھی نہیں، وما کیا ہے صلبوہ، اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. روایات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے کہ جس رات کو آپ نے اللہ کے حکم سے وہاں سے غیب ہونا تھا، آپ نے اپنے 12 حواریوں کو بلایا، ان کو فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے، اللہ نے مجھے وحی کی ہے اور مجھے بتایا ہے کہ اس طرح میں تمہیں اٹھانے والا ہوں، اور یہود کے جو شر ہے اسے میں نجات دینے والا ہوں. فرمایا تم میں سے کون ہے کہ جو میری شبیہ بنے؟ تو شبیہ بنانا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ شبیہ بنانا کوئی شرک ہو گیا یا شبیہ بنانا کوئی بدعت ہو گیا. قرآن نے کہا ہے نا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ کیا ہے، دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا. وہ شبیہ کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اصل نہیں ہے، بلکہ یہ نقل ہے، یہ ان کی شبیہ ہے، یہ کاپی ہے ان کی، یہ اصل نہیں ہے. شبیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے. اب یہ ہے کہ فرمایا کہ کون ہے کہ جو میری شبیہ بنے، اور میں اسے یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ میرے درجے پر ہوگا، میرے درجے میں شریک ہوگا، درجے میں شریک ہوگا، نہ میرا جو ہے نا وہ شریک، میرے درجے میں شریک ہوگا. اسی لیے ہم جو ہے نا دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ فلاں کو جو ہے نا وہ جوار معصومین میں، معصومین میں نہیں، جوار معصومین، ان کے جو ہے نا ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے نا. اس کا مطلب جو ہے نا حضرت عیسیٰ نے جو کہا، فرمایا کہ جو شخص میری شبیہ بنے گا اور شبیہ بن کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، وہ میرے ساتھ میرے درجے پر شریک ہوگا. بہت بڑی منزل ہے آپ جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ کے جو ہے نا وہ درجے پہ، حضرت عیسیٰ نہیں، حضرت عیسیٰ کا جو ہے نا وہ درجات اس میں سے جو ہے نا اس پہ شریک ہوگا. تو ایک جوان نے اٹھ کر کہا لبیک.
یا نبی اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا ٹھیک ہے. یہ جب انہوں نے وعدہ کر لے لیا، اس کے بعد ان کو شبیہ بنا دیا گیا، بالکل حضرت جسٹ لائک جیسس کرائسٹ، اس طرح جو ہے نا وہ بنا دیا گیا. جس طرح آپ حضرت عباس کے علم کو جو ہے نا بناتے ہیں، شبیہ بناتے ہیں، یا مثلا آپ زری بناتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، اس زری کا جو ہے نا نقشہ یہاں پہ اس انداز سے. انہوں نے بھی کیا کیا؟ شبہ لہم، حضرت عیسیٰ کی شبیہ بنائی گئی، اور جسٹ لائک جیسس کرائسٹ. اب دیکھا یہودیوں نے جو ہے نا ان کو پھانسی دے دیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا. اب یہ جتنی آپ شبیہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہے، اصل حقیقت میں جو ہے نا یہ قرآن یہ کہتا ہے. تیسری دلیل یعنی کیا ہے؟ یہی کہا نا دوسری دلیل، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا اور نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ کیا ہے؟ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا. یہ ہے تیسری دلیل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آیا میں کیا ہے؟ رافعک الی، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. تو یہ اصل میں رافعک، ہر نبی کی ایک معراج ہوتی ہے، یہ اصل میں معراج ہے نبی کی، حضرت عیسیٰ کی معراج کے اوپر دلیل ہے. رافعک الی، میں تمہیں لے جا رہا ہوں آسمانوں کی طرف، میں تمہیں لے جا رہا ہوں. ہر نبی کی معراج ہے. جو حضرت عیسیٰ کی جو معراج ہے وہ 21ویں ماہ مبارک رمضان کو تھی، جب وہ 33 سال کے تھے، اور یہ ان کی معراج کے اوپر جو ہے نا وہ دلیل ہے. لیکن باقی جتنے نبی ہیں ان کی معراج فقط آسمانوں تک ہے، سدرۃ المنتہا تک بھی نہیں. ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو سدرۃ المنتہا اور پھر جہاں پہ آخری حد ہے کہ جو فرشتوں کا سردار ہے، کہتا ہے کہ میں اگر ایک سر انگشت بھی آگے جاؤں گا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. اور معراج ہمارے نبی کی یہ ہے قاب قوسین، یہاں تک ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ ہے، یا 2 کمانوں سے بھی کم تر فاصلہ ہے. رافعک الیہ کا مطلب یہ تھوڑا موت ہوا کرتا ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں. اور جو معراج حضرت عیسیٰ کے اوپر دلیل ہے کہ آپ بھی جو ہے نا چوتھے آسمان پہ وہ موجود ہے. پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 157 158 فرمائے کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا ہے بالیقین، حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا ہے. بل رفعہ اللہ الی، بلکہ اللہ نے کیا ہے انہیں اپنی طرف جو ہے نا اٹھا لیا، خدا نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے. یہ ہے رافعک الی، جس طرح اس آیت میں ہے. تو چوتھی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. چوتھی دلیل یہ ہے کہ ان کی موت سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے، سارے کے سارے جتنے اہل کتاب ہیں ان کی موت سے پہلے مومن ہو جائیں گے. کہاں مومن ہوں؟ تو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور کتنے جو ہے نا اب سارے اہل کتاب مگر مومن ہو گئے ہیں سارے. یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کاش اگر اس، اب ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جتنا ٹائم ہوتا ہے اتنا ہی ہم جو ہے نا وہ مختلف ادارے ہیں، مختلف سنٹرز ہیں، مختلف جو ہے نا مراکز ہیں خود ہدایت کے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کاش اگر یہ ماہ شعبان میں ایک کام یہ کیا جاتا کہ اس پر ایک جو سلسلہ ہے نزول اور ظہور پہ کانفرنسز ہوتی. نزول حضرت عیسیٰ ہے، ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. کاش اس کے اوپر جو ہے نا کانفرنسز ہوتی، مقالہ جات لکھے جاتے، چونکہ ظہور اور نزول کا جو ہے نا بہت گہرا جو ہے نا وہ ربط ہے. چونکہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. تو ان دونوں جو کانسیپٹ ہیں اس میں آ کر کرسچن کو جو ہے نا دعوت دینی چاہیے کہ آپ جو ہے نا آ جائیں. آپ کا نزول ہوگا آپ کی طرف سے، آپ کو جو ہے نا نبی آئے گا، اولی العزم رسول آئے گا، نزول ہوگا.
ہمارا 12واں امام آئے گا، ظہور ہوگا، تو کیوں نہیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ کام کہا جا رہا ہے؟ نزول اور ظہور کے اوپر، نزول اور ظہور، کانفرنسز اس میں ہوں، سیویئرزم کے اوپر ہوں، اس میں جو ہے نا وہ دیکھا جائے، تاکہ جو کرسچینٹی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب امام علیہ السلام کو ظہور ہوگا اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، جب یہ کرسچن دیکھیں گے کہ ان کا اولی العزم رسول اور سب سے بڑے رسول کے فرزند کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس آیت کا جو ہے نا صحیح معنوں میں مصداق، یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے کہ جس میں فرمائیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے یہ سارے ایمان لے کے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نزول اور ظہور کا امتزاج ہوگا تو یہ بھی آ جائیں گے، اہل کتاب آ جائیں گے، اور امام علیہ السلام کی اس ولایت اور امامت کے سائے میں کہ جب حضرت عیسیٰ آ کے نماز پڑھیں گے اور جب دعوت دیں گے آ جاؤ، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تم سارے آؤ، میں نے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی ہے، جو فرزند رسول خدا ہے، امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے عیسائی جتنے ہیں یہ سارے جو ہے نا چلے جائیں گے، تو اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے، جو بہت ضروری ہے کہ اس پہ اوپر جو ہے نا وہ کام کیا جائے کہ نزول کیا ہے اور ظہور کیا ہے، اس کو امتزاج دیا جائے۔ جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ صاحب، یا علیہ السلام مدد۔ مولا علی مدد انشاءاللہ۔ جی قبلہ صاحب، ماہ رجب مبارک آپ کو بہت بہت مبارک ہو قبلہ صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو محمد اور آل محمد کے صدقے سے پاک پروردگار آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ صاحب، میں نے کل بھی بڑی پریشانی کے عالم میں ایک عرض کیا تھا کہ شاید آپ نے بھی وہ پکچریں دیکھی، اگر سچ ہیں تو قبلہ صاحب ہم نے سنا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کعبے کا طواف نہیں رک سکتا۔ تو یہ جو حالات پیدا کیے ہوئے لوگوں کے، میں سمجھتا ہوں ایک اللہ کی ذات پہ یقین، اور اس کے بعد ہمارا جو عقیدہ ہے ائمہ معصومین علیہ السلام پہ ایک اٹل عقیدہ ہے، موت برحق ہے۔ لیکن آج میں قبلہ صاحب ایک جگہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ہمارا وہ مدرسہ جو ہے نا، وہ مسجد ہے، بارگاہ ہے، وہ بند تھی۔ تو میں نے وہاں نوٹس لکھا ہوا، تو ایک گورا تھا وہ کام کر رہا تھا وہاں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ یہ کرونا وائرس کے لیے یہ جس طرح نہیں کوئی ایسی کوئی نوٹس لگا دے غیر مہینہ مدت کے لیے بند ہے۔ تو کل قبلہ صاحب وہاں جشن بھی نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کیجیے گا کہ ہمارا اعتقاد اللہ کی ذات پہ ہے، نبی پاک پہ ہے، ائمہ معصومین پہ ہے۔ ٹھیک ہے بیماریاں ہوتی ہیں، لاعلاج بھی کچھ ہوتی ہیں، یہ چلتی ہے 14 سال سے، لیکن اس کے ڈر سے اگر مسجدیں، وہاں بارگاہیں یا روزے یا کوئی بھی جگہ ہو بند کر دی جائے، نہیں جی کرونا وائرس کا خطرہ ہے جی، جمعہ بھی نہیں ہوا۔ افسوس کی بات یہ قبلہ صاحب آج وہاں جمعہ بھی نہیں ہوا، اور میں تقریباً جو ہے نا 2-3 متواتر ادھر کام پہ ہوں تو وہاں میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ تو وہ کعبے کے متعلق جو پکچریں آ رہی ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی جو ہے نا وہ طواف رک نہیں سکتا، تو کیا کوئی طواف رکا ہے لمحے کے لیے یا کہ ہو رہا ہے؟ تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ خدا حافظ، یا علیہ السلام۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ ٹائم چونکہ ہمارا بالکل ہی، جی ابھی کال نہیں لے پائیں گے چونکہ ٹائم بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور میں اتنا کہہ دوں کہ دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پریکاشن کے طور پر، احتیاط کے طور پر اسلام نے بھی ہمیں بتائی ہیں، لیکن اس میں نے بھی جمعہ پڑھا ہے آج، لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ان کو میں نے بتایا کرونا وائرس ہے، اس سلسلے میں جو ہے نا ہمیں احتیاطی تدابیر جو ہے نا وہ کیا کرنی چاہیے۔ اگر فرض کیا کہ چونکہ یہ وقتی معاملہ ہے، یہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ رہنے والا ہے، کوئی دائمی سلسلہ ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہفتہ 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینے رہ کے یہ ختم ہو جائے گا یہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ۔ اس وجہ سے اس میں جو پریکاشنز ہیں، جو احتیاط ہیں، پروٹیکشن کے جو ہے نا وہ ہیں، اس کو جو ہے نا وہ میڈیکل حساب کے ساتھ اس کو دیکھا جائے، اور اس میں کوئی حرج جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ فرض کیا اگر اس سے جو ہے نا وہ گیلے ہاتھ اس طرح مسافہ نہیں، اس میں جو ہے نا وہ فرض کیا کہ آپ 1 ہفتہ 2 ہفتے کے لیے جو ہے نا وہ نہیں بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے۔ آپ کی صحت جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں جو ہے نا، چونکہ یہ وائرل ہے، ایک سے دوسرے میں جو ہے نا منتقل ہوتا ہے، تو احتیاط، ہاتھوں کو دھوئیں، اچھے طریقے سے دھوئیں، یہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔
مستحب اسلام نے جو ہے نا وہ قرار دیا ہے کہ آپ ہاتھوں کو دھوئیں. اگر نزلہ، زکام، فلو، کولڈ اس قسم کی جو ہیں چیزیں آ جاتی ہیں تو اسلام نے یہ کہا ہے ہمیں کہ اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ ٹو واش یور ہینڈ. آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کو کہا گیا ہے کہ آپ زیادہ اس وقت جو ہے نا مستحب مؤکد قرار دیا ہے اسلام نے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا وہ دھوئیں زیادہ، اس وجہ سے کہ کھانے سے پہلے دوسرے کو. یہ اسلام ہے کہ جس نے بتایا ہے کہ مسلم یہی آپ جو ہے نا ان کو بتائیں. فرض کیا کسی کو فلو ہے، اس کو ناک صاف کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ پیپر لے لیں، اس کو بن کریں، اس کو جو ہے نا اسلام نے، یہ اسلام ہے جو کہتا ہے کہ آپ روڈ کے اوپر نہیں تھوکیں. اب میں وہ روایات اگر سناؤں تو بہت حیران ہو جائیں گے، چونکہ ٹائم بھی میرے پاس ختم ہو گیا ہے، کہ آپ جو اسی طرح روڈ کے اوپر تھوکتا ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ اسلام نے کس قدر سختی کے ساتھ جو ہے نا اس کی مذمت کیا. آپ سائڈ پہ ہو جائیں. دوسرا ہے پیپر آپ کے پاس ہے تو اس میں اس کو پھر بن کر دیں. یہ جو پریکاشنز ہیں اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ہیں. اس سلسلے میں خود انکریج کرتا ہوں کہ آپ اس میں، البتہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہاں جی سب چیزیں بند کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کر دیا جائے. اگر بہت ہی زیادہ کوئی اس قسم کا ایڈوانس مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا وہ آپ اپنی ہیلتھ ایشوز کے اعتبار کے ساتھ اس کو فار دا ٹائم بینگ ہے یہ جو ہے نا پرماننٹ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ مومنین کی جو صحت ہے اس کی زیادہ جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے انشاءاللہ. چونکہ یہ مستقل معاملہ نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی کوئی کسی ایشو کی طرف جو ہے نا وہ لے کے چلے جائیں، بلکہ یہ کیا ہے ٹیمپریری ہے، عارضی طور پہ ہے، اور چند دنوں میں انشاءاللہ العزیز جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس میں جس طرح رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے جو ہے نا وہ فرمایا ہے، 7ویں دعا جو ہدایت ٹی وی پہ بھی ہم نے کہا ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی دیر جب بھی وقفہ ملے 3 and 4 minutes جسٹ you have to recite 7ویں دعا صحیفہ مبارکہ سجادیہ کی، اس کو ضرور جو ہے نا پڑھیں. انہی بیماریوں کے لیے اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے مومنین کے لیے بھی دعا کریں. اگلا ایک بڑا بہت زیادہ امپورٹنٹ جو مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ عیسائی ہمیشہ یہودیوں پہ غالب رہیں گے. انشاءاللہ اس کے جو ہے نا 2-3 منٹ میں اس کو مکمل کرتا ہے، لیکن ٹائم چونکہ بالکل ہی ختم ہو گیا بلکہ اوپر چلے گیا. میں اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے اور ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے، ہمیں اپنے مخلصین اور خالصین اور عاشقین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے. اور جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، اس 7ویں دعا کے صدقے میں صحیفہ مبارک سجادیہ کی پروردگار عالم ان سب کو صحت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں ان کو غریق رحمت فرمائے اور انہیں سید الشہداء کا جوار نصیب فرمائے. اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان خطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل ولیک الفرج. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.